بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے۔ ناظرین محترم، آج شب عاشور ہے، 9 محرم، شب عاشور۔ کربلا میں آج کی شب جہاں ایک شب کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں اپنے دامن میں ایک طویل داستان رکھتی ہے۔ صرف آج کی شب جسے شب عاشور کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ شب ہے کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس شب میں کیا عمل کیا، ان تمام موضوعات پر شب عاشور کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو سید منتظر عباس نقوی صاحب۔ جی قبلہ، شب عاشور آپ کا ایک خاص موضوع ہے۔ جی ہاں، یہ میرا موضوع تو کیا، یہ کربلا کا سب سے نمایاں لمحہ ہے شب عاشور۔ کل رونما ہونے والی شہادتوں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل کئی حوالوں سے یہ شب، اس اعتبار سے کہ اس شب کو امام حسین السلام نے 3 حصوں میں منقسم کیا ہے، یہ کہہ کے اس شب کی آپ نے مہلت مانگی ہے، یعنی یہ شب مانگی ہے ایک رات کہ میں اس میں عبادت پروردگار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 3 حصوں میں آپ نے شب کو منقسم کیا۔ اس کا ایک حصہ تو تسبیحات اور نمازوں سے متعلق تھا، ایک حصہ آپ کا اپنے انصار سے گفتگو اور ان کے درمیان گزرا، سب سے پہلے یہی دور گزرا، اور ایک حصہ تمام اعزاء جو ساتھ تھے، خواتین اور دوسرے افراد، ان سب سے جا کے ملاقات، یعنی گویا خدا حافظ کہا۔ اب ایک طرف تو یہ 3 جہتیں جو ہیں، یہ امام حسین نے یہ شب عبادت کے لیے مانگی ہے۔ اب ہمیں اس شب میں صحیح معنوں میں مفہوم عبادت معلوم ہوا، یعنی صرف مصلی پہ بیٹھ جانا عبادت نہیں ہے، صرف تسبیح پروردگار اسم گرامی کی پڑھ لینا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اعزاء سے ملاقات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے تسلی کے الفاظ کہنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ جو لوگ خیر کے سفر میں شریک سفر ہیں، ان کے آمادگی کا جائزہ لینا اور ان کی تقویت کا بھی سامان بننا، یہ سب عبادت کے مفہوم میں آیا۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا کربلا کا۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ کربلا کی یہ شب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کربلا کے مرکزی کردار ہیں، شعور شہادت، آگہی کہ ہم منزل شہادت کے قریب ہیں، یہ آگہی عظمت شہادت کی پہچان ہوتی ہے۔ شہادت کی بڑائی جو ہے وہ صرف مارے جانے میں نہیں ہے، اس یقین میں بھی ہے کہ میں مارا جاؤں گا۔ میدان جنگ میں جب سپاہی اترتا ہے تو اسے یہ معلوم ہے کہ موت آ سکتی ہے، لیکن موت کا آنا یقینی نہیں ہے، ممکن ہے وہ دشمن کو مارے اور خود جان بچ جائے، شہادت نہ ہو۔ یہاں شہادت جب ہوگی تو اس کے اندر وہ پوری طرح آگاہ ہے، وہ آگہی کا پیدا ہو جانا، یہ شعور شہادت ہے، یہ شہادت کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ اب کربلا والے آج کی رات، اب تک تو اس بات کا امکان تھا ممکن ہے جنگ نہ ہو، ممکن ہے معاملات ٹل جائیں، کوئی صورت پیدا ہو جائے، اب تمام صورتیں بند ہو چکی ہیں، اور اب یہ بالکل واضح ہے کہ کل صبح کو جنگ ہوگی، اور ظاہر ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ 70-72 آدمی اتنے لشکر جرار کا کتنا مقابلہ کر سکیں گے، بہر صورت سب کو جان دینی ہے۔ تو اب حتمی موت سامنے ہے، اور صرف موت نہیں ہے۔ امام حسین السلام کے ان ساتھیوں میں 64 افراد کم سے کم وہ ہیں جو کوفے سے آئے ہیں، مختلف اوقات میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ یہ جو کوفے کے لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے اہل و عیال کوفے کے اندر مقیم ہیں۔ ان سب کی یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ابن زیاد جو ہے وہ ہمیں تو اب ظاہر کیا کہے گا، ہم تو مارے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد ہمارے اہل و عیال پر کوئی ظلم و ستم میں کمی نہیں چھوڑی جائے گی، اور ایسا ہوا بھی تاریخ کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر صرف اپنی جان نہیں قربان کرنی ہے، بلکہ یہ بھی احساس ہے کہ پورا گھرانہ، اہل و عیال سب ظلم کا نشانہ بنیں گے۔ ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔
کربلا والوں کو پوری طرح سے اپنا بھی یقین ہے کہ ہماری جان جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ ہم ہر اعتبار سے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر شعور شہادت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اچھا خالی شعور ہو تو کوئی بات نہیں، شعور کے ساتھ اگر کوئی آپشن نہ ہو، کوئی راہ نجات نہ ہو، تو پھر تو شعور ہوتے ہوئے بھئی مارے جائیں گے یار، پھنس گئے ہیں، اب تو موت آئے گی۔ نہیں، یہاں پر آپشن موجود ہے، دو قسم کے آپشن ہیں۔ اگر امام حسین السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب بھی یزید کی فوج ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ امام حسین السلام نے اپنے خطبے میں اس کا ذکر بھی کیا کہ تم جانا چاہو تو تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا۔ وہ تو چاہیں گے کہ امام کی تعداد جتنی کم ہو سکتی کم ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی وہ ہے کہ اگر وہ امام کی اس یقین دہانی کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں یقیناً بچ کے جانے کے چانسز تھے۔ شمر کو باقاعدہ ایک خط لکھوا کے لایا تھا بعض لوگوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کہنے سے کہ حضرت عباس کو پیشکش کی جائے کہ اگر وہ امام حسین کے ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے لیے عہدہ بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، امان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ چنانچہ شمر نے آ کے پیغام پہنچایا، حضرت عباس نے ڈانٹ دیا۔ پہلے تو بات ہی کرنے پہ آمادہ نہیں تھے، لیکن امام حسین نے جب کہا کہ دروازے پہ آیا بات کر لو، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ امان نہیں چاہیے جو فرزند رسول کے لیے نہ ہو اور میرے لیے ہو، ایسی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ گویا جو امام حسین السلام کے ساتھ چھوڑنا چاہے اس کے لیے بغیر کسی اور شرط کے صرف ساتھ چھوڑنا ہی اس کی نجات کا، یعنی دنیاوی اعتبار سے زندگی بچانے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں ان سب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا والوں نے کے سامنے گویا اب تمام حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ اب جو کربلا کے اندر ڈٹا رہے گا اور کل جان کی وہ بازی اپنی جیتے گا، اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ پوری طرح سے آگاہ ہوتے ہوئے باشعور انداز میں میدان شہادت میں جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ یہ تو کربلا کا ایک پہلو ہے۔ ایک اس کا جو سب سے درخشندہ اور لاجواب گوشہ ہے وہ امام حسین السلام کا وہ خطبہ ہے جس میں سارا کربلا اپنے تمام حسن کے ساتھ سمٹ کے آیا ہے۔ اتنا ذہن میں رکھیے کہ کسی انسان کے فیصلے پر اثر انداز ہونے میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر رکاوٹ بنتی ہیں، کہ وہ چاہتا ہے کچھ فیصلہ کرنا ہے، کر کچھ اور لیتا ہے، کچھ رکاوٹوں کچھ پریشرز کے نتیجے میں۔ اس میں سے ایک پریشر کا نام ہے قانون۔ ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہ بعض اوقات مجبور ہوتا ہے کہ وہ کام کر لو جو تم نہیں کرنا چاہتے۔ ایک پریشر ہوتا ہے کہ جذبات، کسی سے محبت، نفرت، اس کا لگاؤ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں یوں کرو۔ تو یہاں بھی اس نے اپنے فیصلے کو اس لیے ترک کیا کہ جذبہ مجبور کر رہا تھا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ اخلاقی ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، اس کے اعتراض کا خیال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک پریشر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن ایسی جگہ گھر گیا ہے کہ اگر وہ ان حالات کے اندر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ حالات کا دباؤ ہے۔ کربلا میں یہ چاروں دباؤ جو ہیں وہ اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ موجود ہیں۔ امام حسین السلام نے اس کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا ہے، احباب کو جمع کیا، جو خطبہ دیا ہے اس خطبہ کے اجزاء پہ ذرا غور کیجئے۔ پہلے کہا کہ دیکھو تم اگر میرے ساتھ اس لیے ہو کہ تم نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے تو میں تم سے آج اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ بیعت سے آزاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم قانون کی وجہ سے میرا ساتھ دے رہے ہو نا تو جاؤ تم قانون کی طرف سے آزاد ہو، کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دیکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ساتھ رہنا میرے کسی کام آئے گا، مجھے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ سن لو کہ میں اگر کسی چیونٹی کے سوراخ میں بھی چھپوں گا تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن تم اگر مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تمہیں یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیوں اپنی جانوں کو قربان کرو، تم چلے جاؤ، مجھے تو مرنا ہی ہے۔ اب گویا اگر اخلاقی پریشر ہے، اگر تم پر یعنی جذباتی پریشر ہے کہ امام حسین کی محبت سے رک رہے ہو، تو بھائی تمہارے رکنے سے امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس اعتبار سے کہ جان بچ جائے یا کچھ ہو جائے، وہ بھی امام نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اچھا وہ تم یہ گمان کر رہے ہوگے کہ دنیا کو کیا جواب دو گے کہ نواسہ رسول کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے آئے، یوں کرو میرے عزیزوں میں سے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، تاکہ تمہارے پاس فیس سیونگ کے لیے ایک بات ہو کہ امام حسین کو تو مجبور تھے لیکن ہم کچھ کو بچا کے لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دینا کہ اگر کہیں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی تم اپنے آپ کو حالات میں گرفتار سمجھتے ہو اور وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو جو مجبوراً
جو دوسرے کر رہے ہیں تو نہیں، لو میں حالات بھی ایسے کر دیتا ہوں کہ اب جس کا دل چاہے چلا جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے فکر انسانی کو، ذہن انسانی کو ہر پریشر سے آزاد کر دیا۔ یہاں پر میں ایک اپنا یہ جملہ دہراؤں گا کہ کربلا میں جتنا انسان آزاد ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اتنا آزاد انسان کسی نے نہیں، جتنا شب عاشور ہے۔ اب اگر امام حسین کے ساتھیوں کا فیصلہ وہی ہو جو امام حسین کا فیصلہ ہے، جو ہادی کا، رہبر کا، رہنما کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ان کا ہے، وہ آزاد لوگوں کا، جن پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام انسانیت، جو عام خطا کار دنیا کے انسان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا ہے کہ نمائندہ خدا کی فکر اور ان کی فکر ایک سطح پہ آ گئی ہے۔ یہ عظمت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ معراج نبوت کی رات تو 27 رجب تھی، معراج بشریت کی رات شب عاشور ہے۔ اس دن انسان نے اپنا کمال دریافت کیا ہے، اپنی انتہا کو چھوا ہے، اور جب اس انتہا کے مقام پہ پہنچا ہے تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب قدرت نے کہا کہ ہاں، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، انسانیت میں وہ صلاحیت ہے۔ کربلا کے اس امتحان نے انسان کو سرخرو کر دیا۔ اس کا اظہار بھی کیا ہے جواب کے طور پر، زہیر ابن قین کی تقریر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے بعد نمائندگی کرتے ہوئے کہیں موجود ہے، آپ سے ہم نے سنا ہے، وہ کیا ہے جو سب کی طرف سے جواب دیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام؟ اس میں سے ہر ساتھی نے ایک الگ جواب دیا، یعنی اپنی وفا کا، اپنے تعلق کا اظہار کیا، لیکن اس سب کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی حق ہے، اس کو چھوڑنا آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، لگتا ہے یہ لوگ پتہ نہیں، ہم لوگوں کے عام تصورات سے اتنی بالا شخصیتیں ہیں، وہاں پر تمام تر بات یہ ہو رہی کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا تو ہم بانی اسلام کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا اس لیے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا ہم اس دین سے وابستہ ہوئے تھے؟ یہ پرسنل وفا کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو امام حسین علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا کہ تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو مارا جانا ہے، تم ہوگے تب بھی مارا جاؤں گا، نہیں ہوگے تب بھی مارا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میری وفا کی وجہ سے رکے ہو تو چلے جاؤ، اب جو رکے ہوئے ہیں تو یہ حق کے ساتھ وفا ہے، یہ سچائی کے ساتھ وفا ہے، اس دین کے ساتھ وفا ہے جس کے اوپر انہوں نے، جس کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں۔ نتیجتاً یہ تاریخ میں ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ اتنے امتحانات سے گزرتے ہوئے لوگوں کو وہ کبھی ثابت قدم رہتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھی بھی ہمارے سامنے، حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی ہیں، کہیں یہ ثبات قدم کی منزل نہ، اتنا بڑا امتحان ہے کہ جس میں ذات بھی ہے، جس میں اہل و عیال بھی ہیں، جس میں بھوک پیاس کا بھی امتحان ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ایک سلیبس دیا گیا تھا امتحان کا، اس پورے سلیبس کے امتحان کی انتہائی شکلیں کربلا کے اندر موجود ہیں۔ جان، مال، خوف، بھوک، پیاس، وہ جتنے بھی پہلو تھے، اپنی قربانی، ثمر حیات یعنی اولاد کی، وہ تمام امتحانات اپنی کامل ترین شکل کے اندر، یعنی پہلے انسانیت کو آزادی دے کر آزاد کیا کہ تم اختیار کرو۔ یہ صحیح، کربلا زبردستی، جبر کا نام، اختیار کا نام، اختیار دینے کے بعد ان سے پوچھا۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ایک پہلو آتا ہے کہ جو کردار چنے گئے تھے وہ دلالت کرتے تھے کہ امام کے چناؤ ہے یہ کردار، اس لیے کسی کردار میں وہاں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ یہی سمجھیے کہ بشریت کو، حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء کے کام کو نقطہ تکمیل پہ پہنچانا ہے۔ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر بشر کو اتنا بلند کیا جائے، اتنا ایلیویٹ کیا جائے کہ جہاں پتہ چل جائے کہ بھئی اللہ نے جو اس مخلوق کو تمام دنیا کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو یہ اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ اظہار اسی وقت ہو سکتا تھا کہ یہاں پر انگلی پکڑ کے اس کو اس مقام پہ نہ چڑھایا جائے، خود اختیار دیا جائے، وہ خود اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آج کا انسان صحیح فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ روز ازل جو شیطان کا چیلنج تھا کہ اچھا میں اس کو رستے پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آج ان کو گمراہ کر کے دکھا۔ وہ تمام عوامل جن کو بنیاد بنا کر شیطان گمراہی کے جال بنتا ہے، وہ سب عوامل کے لیے کھلی چھٹی دے دی گئی شیطان کو اور اس کے کارندوں کو۔ خوف، لالچ کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، بنیادی طور پہ تو یہی ہے نا، ایک طمع ہے اور ایک خوف ہے۔
یہ دونوں کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کا اختیار شیطان کے ہاتھ میں ہے اس وقت، اس کے کارندوں کے ہاتھ میں ہے. اور اس سے جب انسان کامیابی سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے تو آج قدرت فخر سے شیطان کی طرف دیکھے گی، دیکھ یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے ہم نے تجھے تیری ہر بات کو رد کیا اور تجھے اپنے اس قابل نہیں سمجھا کہ تو ہماری محفل میں رہے. یہ ہماری تخلیق ہے، اس پہ نازاں ہے آج قدرت جو کیفیت نظر آ رہی ہے کربلا میں. تو اس اعتبار سے معراج بشریت کی رات ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب. ناظرین کرام، شب عاشور پہلے چراغ گل ہوا کہ جس نے جانا ہے چلا جائے، اور پھر اس کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. شاعر کی نظر گئی اور پوری واقعے کو ایک شعر میں سمیٹ دیا. بجھایا ایک دیا شے نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. اللہ نگہبان.